ہوتے ہیں. ایک وجہ تو کوئی ٹینشن ہوتی ہے, وہ وجہ دلیل نہیں ہوتی. ان کے لیے دنیا میں مشکلات اور غم بہت آ رہے ہوتے ہیں, وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی, تو کہتے ہیں خدا ہوتا تو میری مشکلات حل کرتا. وہ اس بیس پہ خدا کا انکار. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں دنیا میں. ایک جرمن سے خاتون آئی, ملحد تھی, ایتھیسٹ تھی, ہمارے دوست میں لانے کے لیے لے کر آئے. کمال کی بات ہے, اس کو دوپٹہ پہنا دیا انگریز عورت کو. مفتی صاحب سے ملنے جا رہی, دوپٹہ پہنو, بڑی تمیز سے نا دوپٹے پہن کے. انگریز عورتیں دوپٹے میں عجیب سی لگ رہی ہے, لگ رہا تو مذاق کر رہی ہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ ان کے دوپٹے 100 سال پہلے اتر چکے ہیں. اب دوپٹہ لگتا ہے کہ عجیب سے ہی لگ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر. خیر وہ دوپٹے میں آئی, اللہ اس کو جزائے خیر دے. تو اس نے وہ خدا کی منکر تھی. کیوں؟ اس نے کہا کہ میں بچپن میں گاڈ نے مجھ سے میری ماں چھین لی, مجھے ماں کی ضرورت تھی, بچپن میں میری ماں مر گئی. تو اس غضب میں اس نے کہا میں نہیں مانتی اللہ کو, خدا کو نہیں مانتے, یہ ظلم کیا میرے ساتھ, جاؤ ہم بھی نہیں مانتے. تو ایسی فضول بات نا. خیر اس کو تو جو میں نے جواب دینا تھا دے دیا. لیکن یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ, جب ان کے مسائل پورے نہیں ہوتے, تمنائیں پوری نہیں ہوتی, آرزویں پوری نہیں ہوتی, کہتے کہاں ہے اللہ, میری تو شادی وہاں ہو نہیں رہی جہاں میں چاہ رہا تھا. یہ ہے, ان بیسس پہ بہت سے لوگوں نے خدا کا انکار کیا. میری تو تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں, وہ محنت کر نہیں رہا, پیسے کما رہا ہے, ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, تبلیغ میں سہ روزہ لگا کے دیا, بے کوئی اللہ ملہ معاذ اللہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں پرلے درجے کے بے وقوف. یہ اللہ کے وجود کو ایسے ماننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہو لیکن ہم خدا کے خدا ہوں, وہ ہمارا بندہ ہو. ان کو وہ والا خدا چاہیے جس کے یہ خدا ہوں. جیسے میں نے بھی مثال دی تھی نا بیان میں, کہ آپ نے بچہ پیدا کیا, اب گھر میں چل کس کی رہی ہے, بچے کی چل رہی ہے, آپ کا کچھ چلتا ہی نہیں گھر میں. تو آپ کیا کہتے ہو, یار میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا, باپ پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, غلطی سے میں نے کیا پیدا کر دیا ہے. جیسے انگریزوں کے ہاں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں, ان کے ہاں باپ پیدا ہوتے ہیں. کہ بچے کو آنکھیں دکھائی پولیس آ جائے گی, بچہ باپ کو آنکھیں دکھائے اتنی جلدی پولیس نہیں آتی, باپ بچے کو آنکھیں دکھا دے فوراً پولیس آئے. وہ بچے پھر بتاتے بھی, اب دوبارہ آنکھیں دکھائے, فون دے گئے, فون ایسے. ایک آدمی نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے میں پاکستان سے اپنی فیملی کو امریکہ لے کے گیا, تو مجھے غصہ آیا بچے پہ کسی بات پہ, میں نے تھپڑ لگا دیا اس کے, بہت بدتمیزی کر رہا تھا. تو اس نے یہ واقعہ سنایا نا, کہتے کہ میں نے اس کو تھپڑ جیسی لگایا, مجھے پتہ ہی نہیں, میں تو آرام سے انجوائے کر رہا ہوں, پولیس آئی اٹھا کے لے گئی مجھے. یار بچہ باپ کو یار تھانے بھی جواتے. میں تو کہتا ہوں یار آدمی کی کیا گزرتی ہوگی. خیر کہتا ہے میں تانے سے ہو کے آیا تو مجھے بڑا غصہ ہے, میں نے کہا میں اور لگاؤں گا ایک تھپڑ, مجھے کیوں بھجوایا. چاہے جب میں گھر آیا نا تو بچے کو جیسی آنکھیں دکھائی, بچہ کیا کہتا ہے, فون کی طرف. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے, یہ والے فون کا جو وہ گھمانے والا بھی نہیں, وہ تو زیادہ پرانا ہو گیا, لیکن یہ والے فون تھے جو PTCL والے نہیں ہوتے. تو کہہ رہے ہیں فون کی اشارہ کر کے کہتا ہے, دیکھ رہا ہے وہ, کہہ رہا میں نے کہا بھائی یہ میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا. تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے, پرانا واقعہ ہماری حضرت کو سنا رہا تھا, وہ میرے سامنے ہوتا, میں کہتا بھائی آپ نے غلطی سے نہیں کیا, ان ملکوں میں جان بوجھ کر باپ پیدا ہو رہے ہیں, غلطی سے نہیں ہو رہے. لا ایسا ہے کہ اب اولادیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں, قانون ایسا بن گیا ہے. اب یہاں جو بھی پیدا ہوگا, وہ جو حدیث میں آتا ہے نا, انتلد الامۃ ربتہا, حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے کہ باندی اپنے مولا کو, آقا کو جنے گی. تو مطلب یہ باپ کس کو جنے گا, اپنے باپ کو جنے گا, بیٹے کو تھوڑی جنے گا. میں نے کہا یہ تو حدیث ہے, تو قرب قیامت کی علامت ہے, تو ابا جنے ہیں. میرے پاس ہوتا تو میں سمجھاتا. کہتے پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا, تو بڑا مسئلہ ہو گیا, اب یہ تو میرے ہی باپ بن کے زندگی گزاریں گے. تو کہتے ہیں میں نے پھر بہانے سے یہ کیا, میں نے کہا کہ تمہیں پاکستان لے کے جا رہا ہوں, تو وہاں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان لے آؤ آپ, بچہ کمپلین کر دے گا غریب ملک میں لے کے جا رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, آپ نہیں لے جا سکتے اپنے بچے کو اپنی مرضی سے, امریکن نیشنل ہے وہ, تو گورنمنٹ پکڑ لے گی, بولے گی یہاں پیدا ہوا تو لے کے کیسے جا رہے ہیں وہاں پہ. تو کہہ رہے میں نے پھر بچوں کو یہ کہا کہ ہم ذرا چلتے ہیں گھومنے, قائد اعظم کا مزار دیکھیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ آپ کو دکھائیں گے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی انجوائے کریں گے. کہہ رہے جب میں ایئرپورٹ پہ لے کر آیا, گھر میں لے کر گیا میں, اس کے بعد میں نے کہا بلا پولیس کو. آگے میں یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے, میرے خلاف نا ایتھیسٹ بہت ساری کمپلینز انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں, یوٹیوب کو اس کا چینل بند کرو, بہت زیادہ کمپلینز گئی ہوئی ہیں. تو آگے اس نے وہ کچھ کیا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف. بچے کہہ رہے ہمارا قصور کیا, کہہ رہے انجوائے کر رہا ہوں میں, انجوائے, ٹھیک ہے ویسا ہی یار, بس بہت دن ہو گئے تھے, سمجھتے ہو. تو انتلد الامۃ ربتہا, باندی کس کو جنے گی, اپنے آقا کو. وہ جننا شروع, بچے باپوں نے اپنے باپوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا. تو میں یہ مثال کس پہ دے رہا تھا, پھر دائیں میں بیان چلا جاتا ہے یار, کہاں لے کے چلتے ہیں اب بیان. یہ مثال کس پہ آئی ہے وہ بتا رہا. ہاں وہ بہت بہترین مثال, میں دیر شکر ہے آپ نے یاد دلا دی, جزاک اللہ. تو میں مثال یہ دے رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم ٹینشن میں ہمارے اللہ نے یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا, تو اللہ کہتا ہے ایسے اللہ کو ماننے کا فائدہ, وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں اس بیس پہ, یار اللہ ہمارے کام تو بنا نہیں رہا, جہاں میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں وہاں شادی نہیں ہو رہی,
اور جہاں میں پیسے اتنے کمانا چاہ رہا ہوں جاب نہیں مل رہی, غربت مہنگائی میں خرچے پورے نہیں ہو رہے, تو دعائیں مانگ کے دیکھ لی دعائیں پوری نہیں ہو رہی, تو میں نہیں مانتا ہے معاذ اللہ ایسے اللہ کو. اس طرح کے بہت لوگ ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو مان رہے ہو نا, تو اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, کہ چلے گی اس کی, چلے گی آپ کی نہیں. اللہ کہتا ہے ایسے والے اللہ کو مانو, ایسے والے اللہ. جب اللہ کی چلے گی تو اللہ چاہے گا تو آپ کی مرضی کی ہو جائے گی شادی, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. اللہ چاہے گا تو آپ کو آپ کی مرضی کی جاب مل جائے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی. تو اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ وہ ہے, ہم اللہ تھوڑی ہیں. تو چاہتے اللہ کی پوری ہوں گی, ہماری تھوڑی پوری ہوں گی, ہماری اتنی پوری ہوں گی جتنی اللہ چاہے گا. تو اگر آپ نے ایسے اللہ ماننا ہے کہ آپ سب کچھ آپ کا چلے, تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر میں کس بات کا اللہ ہو گیا بھائی, اللہ تو پھر تو ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنی ہی چلانی ہے تو ہم سے دعاؤں کا کیوں کہتا ہے. ایک سوال ہوگا, جب اللہ نے میری وہیں کروانی تھی جہاں ابا چاہ رہے تھے, میری والی تو اللہ نے دلانی نہیں تھی مجھے, تو پھر اللہ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعائیں مانگا کرو, یہ کیوں کہا اللہ نے. ابے دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں, میں کسی وزیر ہوں فرض کرو, میں نے آپ سے کہا اپلیکیشن لکھ کے دو, ایک پراپر طریقہ ہے, یہ کام آپ چاہتے ہو نا, آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن لگ جائے, گیس کا کنیکشن لگے گا تو پھر بھی نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, گیس کا کنیکشن لگ جائے تو آپ ایک اپلیکیشن دو, پراپر طریقے سے لکھ کے دو, تو ہم آپ کا وہ کام کر دیں گے. یہاں دفتر میں کھڑے ہو کے ہمارا سر خراب مت کرو. ہوتا ہے نا, جیسے مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے بے وقت آ جائے, تو میں کہتا ہوں بھائی ایک طریقہ ہے, ایڈمن سے رابطہ کرو, پھر بتاؤ کیوں ملنا چاہ رہے ہو. بعض دفعہ بلا وجہ رشتے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, ہماری شادی کرا دیں, تو بھائی میں نہیں شادیاں کراتا لوگوں کی, یہ کام میرا ہے ہی نہیں. تو کوئی وجہ بتاؤ گے, وہ وجہ معقول وجہ ہوگی, پھر ہم ٹائم دے دیں گے, اس ٹائم پہ آ جانا. میں تو پھر فارغ کر کے بیٹھتا ہوں اپنے آپ کو اس ٹائم پہ. تو لیکن آپ اس ٹائم پہ بھی آ گئے, پھر بھی میں نہیں مل رہا, تو آپ کو غصہ آئے گا نا. پھر ہمیں یہ لمبا چوڑا پروسیس بولو بتایا کیوں تھا بھائی, پہلے عثمان سے رابطہ کرو, پھر کوئی مفتی صاحب ڈائری میں دیکھیں گے سلاٹ خالی ہے تو اس کو دے دو, یہ سارا کر کے بھی آئے تو جب مفتی صاحب ہے ہی نہیں. آج میں نے ظہر میں کسی کو نکاح کا ٹائم دیا تھا, ظہر میں جامع الرشید میں مجھے ضروری کام تھا, اور مجھے کام کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا تھا, لیکن چونکہ میں نے ٹائم دیا تھا, صرف 5 منٹ کا اس کا نکاح پڑھانے کے لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور نکاح پڑھا کے واپس گیا, میرا 1 گھنٹہ لگا. لیکن کیوں, اگر میں نہیں آتا تو برائی ہوتی نا. یہ اگلا کہتا ہے یار مفتی صاحب نے ٹائم دیا اور بھاگ گئے, حالانکہ مجھے بہت مشکل ہوئی تھی وہ نکاح پڑھانے, لیکن میں نے کہا یار یا تو ٹائم نہیں دیتے, دیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا ہے, یا تو 1 ہفتہ پہلے مجھے پتا چل جاتا نا میری تو میں 1 ہفتہ پہلے وہ کینسل کر دیتا, لیکن عین وقت پہ کینسل کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے. اللہ یہ کہ وہ بہت ہی ایمرجنسی ہو جائے, تو ایسی اتنی بہت ایمرجنسی نہیں تھی. کتنا ٹائم میں نے 5 منٹ کے کام کے لیے اپنا برباد کیا, 1 گھنٹہ برباد, اس سینس میں نہیں کہ وہ واقعی برباد, لیکن ظاہری لحاظ سے تو برباد ہی ہوا نا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جب کسی کو ٹائم دیا ہو تو بھائی پورا کرنا ہے, اللہ یہ کہ وہ ایمرجنسی ہو جائے, ایک پروسیس رکھا ہے, جب آپ اس پروسیس کو پورا کرو گے تو پھر تو ٹائم دینا ہے. تو اللہ میاں نے بھی جب یہ کہہ دیا کہ بھائی ایسے ہی نہیں بلکہ باقاعدہ دعا مانگو, 2 رکعت پڑھو, ہاتھ اٹھاؤ, گڑ گڑاؤ, مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں, ہم نے سارا پروسیس پورا کر لیا, پھر بھی اللہ دے نہیں رہا, اس کی کہیں اور ہو گئی, اس کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں. پھر آدمی کو غصہ آتا ہے یار, یہ ایتھیسٹ لوگ بہت سے یہی کہتے ہیں کہ پھر بولا کیوں تھا دعائیں مانگو, جب گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے اپلیکیشن لکھ کے دو, اور جب تمہارا نمبر آئے گا تو اس اپلیکیشن پہ غور ہوگا تو ہم یہ تمہارا نلکا لگوا دیں گے. جب گورنمنٹ نلکا نہیں لگاتی, ہم گورنمنٹ پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں, یار ہمارے گٹر کے ڈھکن کی 50 درخواستیں ہم نے جمع کرا دی ہیں, گٹر کا ڈھکن نہیں لگ رہا, کرپٹ حکومت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہی ہوتا ہے, پھر ہم حکومت کا انکار کر دیتے ہیں, بغاوت پہ آتے ہیں. تو ہم اللہ میاں بھی ہمیں کہا کہ ادعونی استجب لکم, دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, تمہاری پکار کا جواب دوں گا. سب جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو وہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. تو اللہ یہ تو جوتے کے تسمے مجھ سے مانگو, اور ہم جناب تجھ سے ضروری چیزیں مانگ رہے ہیں. روٹی تو ضروری ہے, روزگار ضروری ہے, اور غریبوں کو کتنی گالیاں آج کل فیس بک پہ پڑ رہی ہیں. تو اللہ یہ تو اب یہ تو ہم نے سروزہ بھی لگا لیا, حج کر کے دعائیں مانگ لی, بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جتنا ایکسٹریم لیول پہ ہم جا سکتے تھے نا چلے گئے. عمرے پہ گئے, وہاں ہم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگی, مگر پھر بھی ہمیں ماموں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا. بہت سے لوگ اس چکر میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی خدا معاذ اللہ نہیں ہے, ہوتا تو کچھ تو اس کو ترس آتا نا ہمارے اوپر. تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. پہلا جواب تو میں نے دیا ہے, پہلا جو جواب ہے نا کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے, آپ اللہ کے اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہو, اس اشکال کا جواب تو ہو گیا. لیکن دوسرا اشکال ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے کہنے پہ تو ہم کر رہے ہیں. خوب سمجھ لو, اللہ نے جو کہا ہے نا کہ مجھ سے دعائیں مانگو تو میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا, تو دنیا میں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں حاجات کو پورا کروں گا, تو ایمان بالغیب والا معاملہ نہیں ہوتا.
نہ سامنے والے پر لازم ہے کہ ہم پر ایمان لے کر آئے، لہذا ہم اس کی حاجت پورا نہ کریں تو قابل ملامت ہیں. لیکن اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے اللہ حاجات پوری کرتا ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس طریقے سے کروں گا جیسے میری سمجھ میں آئے گا، تمہاری رائے کے مطابق نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں رکھنا ہے. اگر میں نے ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دی، تم نے یہ مانگا میں نے یہ دے دیا، تو جو ایتھیسٹ ہیں سارے ایمان لے آئیں گے میرے اوپر، معاملہ غیب پہ تھوڑی رہے گا، پھر تو مشاہدے پر ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ غیب کا معاملہ تھوڑی رہے گا، پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، کوئی نافرمان نہیں رہے گا، کوئی مرتد نہیں ہوگا، سارے کہیں گے ادھر دعا، اور پھر دعائیں بھی تو کیا کیا ہوں گی. پھر یہ دعا تھوڑی مانگے گا اللہ یہ دلا دے، اللہ اس جیسی 4 دلا دے. کیا خیال ہے؟ جب گئے بیت اللہ میں دعا مانگی اللہ 1 کروڑ کی جاب لگ جائے، فوراً فون آ گیا لگ گئی ہے. پھر حاجتیں لوگوں کی کوئی محدود ہیں یا لامحدود ہیں؟ لامحدود حاجت. سارے گنجے پہنچیں گے اللہ ہمارے سر پہ بال ہو گئے ہیں، جن کے بال لگ گئے وہ کہیں گے اللہ جو گر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں. اللہ کوئی مرے ہی نہیں، نہ میری اماں مرے، نہ میرے ابا مرے، نہ میری بیوی مرے، نہ میرا شوہر مرے، نہ میرا بچہ مرے، فلاں فلاں سب مر جائیں. تو یہ نظام کائنات کیا ہو جائے گا بھائی؟ تباہ و برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ہوں، میرے ہونے پر اگر میں دعا بالفرض قبول نہیں کر رہا تو اس سے میرا انکار لازم نہیں آتا، کیونکہ میرے وجود پر تو 20 دلائل ہیں. ان دلائل کا کیسے انکار کرو گے تم؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گئے، آپ نے اپلیکیشن دی، وزیر کو درخواست قبول ہی نہیں ہو رہی، آپ کو یہاں کوئی وزیر ہے ہی نہیں، تو اگلا کہے گا بھائی یہ وزیر کی کرسی ہے، یہ اس کرسی پہ کیمرہ پہ دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اٹینڈنس حاضری ہے، تو یہ نہیں کہو کہ وزیر ہی نہیں ہے، یہ کہو کہ وزیر نالائق ہے، آپ کی مراد پوری نہیں کر رہا یا سست ہے. اور اگر نالائق بھی نہیں ہے، سست بھی نہیں ہے، پھر یقیناً کوئی حکمت ہے. تو وزیر کے بارے میں تو ہم پاکستان کے وزیر کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ کوئی حکمت کی وجہ سے کام نہیں کر رہا، وہاں تو رپورٹ کلیئر ہے، کر ہی نہیں رہا، وہ تو آج تک کسی کے پیسے لیے بغیر کام کیا ہی نہیں اس نے. اللہ پہ نہ رشوت کا الزام لگ سکتا ہے، نہ اللہ پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بندوں کے کام کر کر کے تھک گیا ہے، تو اللہ کے بارے میں یہی کہا جائے گا اور اس نے دعا قبول نہیں کی ہے تو بھائی وہ ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا، اور وہ اس طرح سے نہیں کر رہا کسی اور طرح سے، وہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا. ہاں اس نے ایک حکمت کے تحت ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ایسے میں ہر ایک کو ظاہری طور پہ دینا شروع کر دوں تو یہ خدا بن جائیں گے، میں کیا بن جاؤں گا؟ بندہ بن جاؤں گا. تو ان کو میرے اوپر ایمان کا مطلب یہ کہ مجھے اللہ مانے اور مجھے اپنا خیر خواہ مانے، میں ان کی حاجت پوری کر دوں تو بھی وہ پوری کرتا ہے، نہیں پوری کروں تو بھی حاجتیں پوری کرتا ہے، یہ کسی اور طرح سے کر دے گا. ہمیں کیا پتا بھائی ہمارے پر کون کون سے حادثات آنے والے تھے. آپ نے دعا مانگی اللہ روزگار دلا دے، روزگار دلا دے، اللہ نے روزگار نہیں دلایا لیکن کوئی بڑی آفت سے آپ کو بچا لیا. آپ چاہتے تھے یہاں شادی ہو جائے، اللہ کے علم میں تھا بھائی تیرے لیے عذاب ہے، یہ نہیں ہے. بہت سے لوگ، ایک آدمی آیا نا اپنی معشوقہ کے بارے میں بہت دعائیں مانگتا تھا، مجھ سے بھی اس نے کہا نہیں ہوئی شادی، تو میں نے کہا یار اسی میں بہتری ہوگی. کہہ رہے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا، اسی کو بہتر بنا دیتا میرے لیے. یعنی اللہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، مسلمان تو یہ سوچ کے صبر کرتا ہے یار مجھے لگ رہا تھا یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن جب اللہ نے نہیں ہونے دی تو اس کا مطلب یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، کیونکہ اللہ میرا خیر خواہ ہے، اللہ میرا دشمن نہیں. لیکن اگلا پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یار اللہ کو یہ بھی تو طاقت ہے نا کہ اسی کو میرے حق میں بہتر بنا کے یہی دلا بھی دیتا اور اسی کو ٹھیک بھی کر دیتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سارا وہ چاہتے ہو جو آپ چاہتے ہو، تو بہتر یہی ہے کہ عرش پہ آپ خود جا کے بیٹھ جاؤ. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنانا ہے. تو پیغمبروں کی سیرت سے ہی پتہ چلتا ہے 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک نافرمان اور ایک فرمانبردار. نافرمان لوگوں کو جب پریشانی آتی ہیں اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تبھی تو قرآن نے مثالیں دی ہیں. فرعون پہ بھی پریشانی آئی نا، موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا تو فرعون کو ٹینشنیں شروع ہو گئیں، ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں لیا فرعون نے، بلکہ اور بغاوت میں بڑھتا چلا گیا. کہنے لگا کہ جب سے موسیٰ آیا ہے نا معاذ اللہ، اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بدامنی شروع ہو گئی ہے، قحط آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن پریشانیاں یعقوب علیہ السلام پر بھی آئیں. بچپن میں بچہ غائب، روتے رہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بھائی میں اللہ کو اپنا غم بتاتا ہوں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو مجھے یقین ہے اللہ کی اس میں کوئی خیر خواہی ہوگی. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی میں، اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ ان کے گھٹنوں پہ اور پیشانیوں پہ موٹے موٹے نشان پڑ گئے تھے. زندگی بھر اتنی دعائیں مانگی، ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے کہ یار میں تو مانگتا رہتا ہوں، ادھر اللہ نے بچہ ملایا ہی نہیں مجھ سے، اور میری تو ایک بچہ ابھی گم ہوا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، دوسرا بھی گم ہو گیا. تو قرآن یہ واقعات کیوں بتاتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے؟ سورہ یوسف میں جب لوگ کہتے ہیں نا ایتھیس لوگ کہ ہم نے اللہ سے مانگا اور ہمیں تو کچھ نہیں ملا،
تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بچہ گم گیا تھا, انہوں نے اللہ سے ساری زندگی مانگا, ملا کیا؟ دوسرا بھی گم گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اللہ گویا معاذ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے. نا 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 نا, اللہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے کہ میں بعض دفعہ نوازتا ایسے ہوں, آزمائشوں میں ڈال کے دیکھتا ہوں کون صبر سے کام لیتا ہے. تبھی تو جب یوسف علیہ السلام کو اپنا اللہ نے والد سے ملایا مصر کا بادشاہ بنا کے, تو فوراً یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا عالم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس لیے یہ ٹینشنوں کی بیس پہ خدا کا انکار کرنا, اس سے اللہ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی, آپ کی ٹینشنیں کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہیں. تو اس بیس پہ جو خدا کا انکار کرتے ہیں نا ٹینشنوں کی بیس پہ, ان کا انجام خودکشی ہوتا ہے. اور جو ایسے موقع پہ صبر سے کام لیتے ہیں, بھائی اللہ ہے, ہماری مراد پوری کرے تو بھی ہے, نہیں پوری کرے تو بھی ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, کتابوں میں لکھا ہے, مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے. بعض واقعات ثابت نہیں ہوتے, ان میں سچ کا بھی امکان ہوتا ہے, جھوٹ کا بھی, لیکن ان سے جو مضمون ثابت ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ایک بزرگ حج پہ جاتے تھے, حج کرتے آواز آتی کہ بھئی حج قبول نہیں ہوا. اگلے سال پھر حج پہ چلے جاتے, پھر آواز آتی حج قبول نہیں ہوا. تو کئی سال ایسے ہی ہوتا رہا, قبول نہیں ہوا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ہر سال حج کے بعد آواز آتی ہے غیب سے کہ قبول نہیں ہوا, تو پھر آپ کرتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں بھائی میرے بس میں تو یہی ہے. ٹھیک ہے نا, میرے بس میں کیا ہے, اب میں تکبر میں آ جاؤں, بولوں قبول اللہ جا, تو نہیں کر رہا تو جاؤ, ہم بھی نہیں کر رہے ہیں. دنیا میں انسانوں کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے بھائی, میں 3 دفعہ آپ کسی بندے کو منائیں گے, میرا عذر قبول کر لے, پھر بھی نہیں کرے گا, بولے گا بھاڑ میں جا یار, تجھے منانے کے علاوہ بھی تو اور بہت سارے غم ہے نا. انسانوں کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے, اللہ کے ساتھ ایسا نہیں. اللہ کو جھکنے والے لوگ پسند ہیں بھائی. غم میں دیا تو غم میں تسلی رکھو, خوشیاں دی تو خوشی میں اتراؤ نہیں, کس کا شکر ادا کرو, میرا شکر ادا کرو. تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں. قرآن میں اللہ ایسے ہی لوگوں کی تعریفیں کرتا ہے. 2 طرح کے لوگ بتاتا ہے, غم میں پاگل ہو گئے اور غم میں صبر کیا, انہوں نے شکر کیا تو اللہ نے ان کے غموں کو بھی دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, ورنہ اسی غم میں صبر کی توفیق دے دیتا ہے. تو وہ بزرگ ہر دفعہ حج کر رہے ہیں, آواز آ رہی ہے قبول نہیں. لوگوں نے کہا پھر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس کے علاوہ ہم تو بندے ہیں یار, ہم تو کرتے رہیں گے. تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے نا, تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ یہ والا بھی قبول ہے اور اس سے پہلے جتنے کیے وہ بھی قبول ہے. تو اللہ یہ لفظ سننا چاہ رہے تھے. تبھی جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا نا, کہتے ہیں نماز میں ایکچولی مزہ ہی نہیں آ رہا, پنکھے گن رہے ہوتے ہیں, ٹینشن اتنی, ایسی نماز کا کیا کرنا. وہ بھائی دفع کرو یار, اللہ نے کہا وضو کر کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا, نماز پڑھ لو بس, ٹھیک ہے نا. ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, تو ہم تو جھکے رہیں گے اللہ کے سامنے, اور کوئی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو کبھی اللہ حاجت پوری کر دے گا. خدا کی قسم, جس کو دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے نا, تو وہ ایتھیس جو دعا قبول نہ ہونے سے خدا کا انکار کر رہا ہے, اگر اسے دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو دعا سے زیادہ لذیذ عبادت پھر کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس میں پتا ہے کہ یار اللہ کو مانگنے والے کو دیتا ہے, اللہ دے گا کیسے, یہ اس کی مرضی. تو وہ مانگتا ہی رہتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی قبول نہیں ہو رہی, تو اور زیادہ مزہ آتا ہے مانگنے میں. قبول ہونا شروع ہو جائے تو پھر تو آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا. نہیں ہو رہی, پھر جو مانگتا ہے تو اس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. اس لیے حضرت عمر کا قول یاد رکھو. حضرت عمر فرماتے ہیں میں جب دعائیں مانگتا ہوں تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. کیونکہ اللہ کے سے مانگ رہے ہو نا, اگر اس کا مطلب اللہ کے وجود پر بھی ایمان ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ حاجتیں وہی پوری کرتا ہے, اس پر بھی ایمان ہے کہ اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا, تو یہ بڑی کوالٹی ہے بھائی. باقی کچھ ملے نہ ملے, اس کا مطلب آپ کامیاب ہو, چاہے ناکامی کے نقشے نظر آ رہے ہو. کیونکہ انجام تو اصل تو اینڈ کا اعتبار ہے کہ انجام کیسا ہوتا ہے آپ کا. آپ ساری زندگی خوشیوں میں رہے اور آخر میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, کیا فائدہ ایسی خوشیوں کا. ساری زندگی جیل میں, آخر میں رہائی ہے, تو اینڈ کے لحاظ سے آپ کیا ہیں, کامیاب ہے. تو بے شک یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی غموں میں گزری, اینڈ کیا ہوا, انجام اچھا ہوا. اور ساری زندگی خوشیوں میں گزرے, انجام پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے خودکشی کر کے مر گئے, تو کیا فائدہ بھائی ایسے. تو یہ جتنے فنکار اداکار جو خدا کے منکر ہوتے ہیں, اور جتنے لبرل سیکولر لوگ خدا کے منکر ہوتے ہیں, ان کا انجام دیکھا کرو, ان کی حال نہ دیکھا کرو. اور جتنے علماء صلحاء ہیں ان کا انجام دیکھا کرو, ان کا ماضی نہ دیکھو. ماضی بڑا ٹف گزرا ہوتا ہے. تو ایک تو ایتھیزم اس طرح سے ہوتا ہے نا, اور دوسرے ہوتا ہے جن کو دلائل کچھ کھوپڑی ان کی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں یار ہر چیز اب ایک لاجک سے ہو رہی ہے. ان لوگوں کے لیے مختصر دلیل دے رہا ہوں, بس پھر بیان ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں یار جب دنیا میں ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کہاں ہے پھر. اب تو سائنس نے ہر چیز کی لاجک پیش کر دی نا. کیا خیال ہے بھائی, یہ زمین میں پہلے لوگ کہتے تھے یار گٹلی زمین میں جاتی ہے, یوں ہوتا ہے, فرشتے آ کے کچھ یوں کر رہے ہوں گے, کچھ دیو ہے, کچھ بھگوان ٹائپ کی چیزیں. اب تو سائنس نے بتا دیا بھائی یہ پروسیس ہوتا ہے,
صحیح ہے نا, وہ زائگوٹ بنتا ہے, پھر یوں ایک تنا بنتا ہے, پھر یہ پھول ہوتے ہیں, ایکچولی پھر تتلیاں بیٹھتی ہیں نرماد, ایکچولی یہ ہو رہا ہے, بھگوان کہاں ہے اس میں, کوئی دیو کچھ بھی نہیں, تو لاجک سے ہر چیز ہو رہی ہے. اس کی دلیل سمجھو 2 اور 2 4 کی طرح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آسان کر دیتا ہوں, ہمارے ایک دوست یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, ان کے پروفیسر تھے ملحد, ایتھیسٹ تھے. تو مجھے آ کے انہوں نے بتایا کہ میرے پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں یار خدا کہاں ہے, یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا خدا بنایا ہوا ہے, ہم تو گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے, جب بریک لگاتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے, تو خدا کہاں ہے؟ خدا کو تو جب مانے پاؤں ایکسیلریٹر پہ رکھا ہوا ہے لیکن گاڑی رک رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی غیبی طاقت روک رہی ہے اس, پاؤں بریک پہ رکھا ہے ہم نے, لیکن خدا گاڑی کو کیا کر رہا ہے؟ چلا رہا ہے. تو یہاں تو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے, تو لاجک ہی سب کچھ ہے, سائنس ہی سب کچھ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ وہ اشکال ہے جس کی بیس پہ ہزاروں لوگ مرتد ہو چکے ہیں, اسلام چھوڑ چکے, ہزاروں تو نہیں سینکڑوں تو چھوڑ ہی چکے ہیں. اور جتنے بھی ملحد لوگ ہیں, چاہے عیسائیوں میں, اسلام میں تو بہت کم ارتداد ہے نا, عیسائیت یہودیت میں بہت زیادہ ہے, کہ یار جب ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے تو خدا کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ خدا کو ماننے کی یہ کائنات جو سائنسی اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے, تو اس کا جواب خوب سمجھو. میں نے ان کو فوراً جواب, وہ بڑے پریشان تھے نا اس سوال سے, ہمارے پروفیسر صاحب نے کہا یار ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو چلتی ہے کیونکہ چلانا ہے اس کا کام, روکو تو کیا ہوتی ہے؟ خدا کو جب مانیں گے جب الٹا پلٹا ہو رہا ہو, ٹھیک ہے نا, ہونا کچھ چاہیے ہو کچھ اور رہا ہو. میں نے اس سے کہا اس پروفیسر صاحب سے بولو سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کام ہے. میں نے کہا کلاس میں نہیں بلکہ اس کو چھاؤں میں لے کے جاؤ. میں ایسے ہی بات کرتا ہوں, سر کائنڈلی آپ ذرا چھاؤں میں آ جائیں, اور یہ بھی قرآن سے ہی نکالا ہے, قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا, کہ اے نبی آپ ان سے کہو کہ تم لوگ ایک ایک 2 2 اکٹھے ہو کے غور کرو میری بات پہ. بعض دفعہ مجمع میں غور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو ایسا کرو ذرا چھاؤں میں آ جائیں. سر کائنڈلی آپ سے مجھے ایک کوشچن ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اپنے ٹیچر سے چھاؤں میں لے جا کے نا ٹھنڈا کرنا, ایک دم افراتفری میں نہیں, بعض دلائل آپ پھینک دو گے نا جلد بازی میں تو ایسے جیسے پھینک دیا آپ نے, سامنے والا سیریس نہیں لیتا. میں نے کہا تمیز سے سائڈ پہ لے جا کے سر سے ایک بات کریں, سر آپ یہ بتائیں کہ گاڑی میں چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو رہی, لاجک ہے, یہ لاجک کی بات ہے نا. جب تک گاڑی رکی ہوئی ہے تو چلے گی جب تک چلانے کے لیے کوئی قوت استعمال نہ ہو, ہے. جب رکنا ایک کنڈیشن ہے, یہ کنڈیشن چینج ہوتی ہے, گاڑی رکنا ایک کنڈیشن ہے نا, دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ چلنا, حرکت میں آنا, گاڑی کا موو ہونا. تو گاڑی میں موومنٹ پیدا نہیں ہوتی جب تک کوئی موور نہ ہو, اور گاڑی چل رہی ہو ایک کنڈیشن ہے, رکے گی نہیں جب تک کوئی اسٹاپر نہ ہو. کیا خیال ہے؟ تو چینجنگ کے بغیر جس چیز میں چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹنگ ہو سکتی ہے آٹومیٹیکلی خود بخود. ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو آپ لوگ چھاؤں میں آؤ یار سارے, ایسے مجمع میں سمجھو, سوچ رہا ہوں آپ کو بھی چھاؤں میں ایک ایک کر کے لے کے جاؤں پھر سمجھاؤں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی پاگل دنیا میں ایسا, اس کے لیے بہت افلاطونی کی ضرورت نہیں ہے, خدا کے وجود کے لیے کوئی بہت بڑا سائنسدان بننا ضروری نہیں ہے, 2 اور 4 کی طرح کچھ کامن اصول ہیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی سائنسدان یہ کہے کہ جب تک چینجر نہیں ہوگا گاڑی میں چینجنگ نہیں ہوگی, کوئی کہ اچھا سر یہ گاڑی بنائی کس سائنسدان نے؟ کہ بن خود بخود گئی تھی. آپ بولو گے ابے یہ کیا بات کر رہا ہے یار تو, کریٹنگ تو زیادہ مشکل کام ہے, وہ خود بن گئی, اب دھکا خود نہیں, اب جب تو بن بھی خود گئی ہے تو چل بھی خود لے. وہ عمر شریف کا لطیفہ اکثر مجھے یاد آتا ہے, کسی نے کلپ, ہم نے بچپن میں یہ دیکھا تھا تو اب کسی نے کلپ بھیجا تھا نا, تو وہ بچپن میں نا وہ عمر شریف کے شو دیکھتے تھے, پھر بعد میں ہم نے تو ٹی وی سے توبہ ہی کر لی تھی, اس میں پھر بے حیائی پھیلنا بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بچے یہ نہ دیکھا کریں پروگرام, بچپن کی باتیں. تو اس میں یہ تھا کہ وہ اس کے جو کوئی تھا جاننے والا نا, اس کو, ہاں اس کو خود بھولنے کی بیماری ہوتی ہے عمر شریف کو. عمر شریف کو کس کی بیماری ہوتی ہے؟ بھولنے کی. تو اس کو بھولنے کی بیماری تھی, تو وہ کسی کے گھر گھس جاتا تھا ایسے مذاق میں, جب پٹنے لگتا تو بولتا بھائی ہم تو بھولے سے چلے گئے تھے تمہارے گھر. تو ایسے کسی نے بتایا کہ کسی کے گھر میں نا شلوار رہ گئی اس کی, ایسی مذاق ہے حقیقت میں نہیں, سمجھ لیں آپ. تو وہ ایک شخص شلوار لے کر آ رہا ہے, اس سے عمر شریف سے کہہ رہا ہے یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یعنی ایک پیغام دے رہی ہے نا کہ تو میرے گھر میں آیا اور کپڑے چھوڑ کے چلا گیا, اس کا مطلب یہ کوئی غلط میسج دے رہی, بتا یہ شلوار کیا کہہ رہی ہے, یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. وہ بتا رہا ہے بھائی میں نہیں ہوں, یہ غلطی سے پتہ نہیں کس کا پاجامہ ہے, مجھے کیا پتا, میں تو بھولنے کی بیماری. کہہ رہے نہیں یہ پاجامہ کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہے جب سب کچھ پاجامے سے ہی پوچھ لینا پھر کیا کہہ رہا ہے, جب یہ بتا سکتا ہے تو پھر یہ کس سے پوچھ لے, تو پاجامے سے ہی پوچھ لے, وہ تجھے بتا دے گا کیا کہہ رہا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی گاڑی جو ہے, اس گاڑی سے آپ خود پوچھ لو کہ کمبخت تو چل نہیں سکتی ہے خود بخود, اگر تو آٹومیٹیکلی خود بنی ہے تو پھر چل بھی خود لینا. تو چلانے کے لیے کیوں تجھے ایک بندہ چاہیے جو انجن سٹارٹ کر کے ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھے,
یہ عجیب بات ہے، بنی خود بخود ہے، چلانے کے لیے بندے آئیں گے تو چل بھی خود لے، تو چلانے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی گاڑی اگر آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بنی، کسی سائنسدان نے بنائی ہے، تو سائنسدان تو اور زیادہ عجیب چیز ہے یار، جس نے اس گاڑی کو بنا دیا۔ کریٹر زیادہ عجیب ہوتا ہے جو موجود ہے، یا جو بنی ہوئی چیز زیادہ عجیب ہوتی ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ، یہ موبائل جس سائنسدان نے بنایا، آپ کو جب یہ سائنسدان آ جائے نا جس نے یہ بنایا، وہ تو بہت سارے سائنسدانوں نے مل کے بنایا، فرض کرو کسی ایک نے بنایا، تو آپ اس موبائل کی زیادہ ویلیو دو گے، سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے؟ سائنٹسٹ کو زیادہ ویلیو دو گے یار، یہ بنا سکتے اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لے یار۔ یہ تو گاڑی سے زیادہ ویلیو تو اس سائنسدان کی ہے جس نے گاڑی کو ایجاد کیا، تو وہ تو اور زیادہ پیچیدہ چیز ہے بھائی۔ کمال کی بات ہے، وہ سائنسدان ایوالو ہو کے آٹومیٹیکلی اگ کے کھڑا ہو گیا وہ، اور جو وہ چیزیں بنا رہا ہے وہ اس کریٹر کے بغیر، موجد کے بغیر بن نہیں سکتی۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ کائنات میں، ہم تو سائنس کے اصول کو مانتے ہیں، ان لاجیکل کام کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں ان لاجیکل یہ نہیں ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، ان لاجیکل یہ کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے۔ نہیں ہے بات، میرا خیال ہے یہ کہنا کہ آٹومیٹیکلی خود بخود بن گئی، یہ ان لاجیکل بات ہے، کیونکہ کائنات میں ان لاجیکل کام نہیں ہوتا۔ تو یہ ان لاجیکل کیسے ہو گیا کہ جو کائنات حرکت نہیں کر سکتی تو وہ خود بن کیسے سکتی ہے؟ نیوٹن نے کہا تھا نا، جو چیز حرکت میں ہمیشہ حرکت میں رہے گی جب تک کوئی اس کو روکے گا نہیں، جو رکی بھی ہمیشہ رکی رہے گی جب تک کوئی چلائے گا نہیں۔ نیوٹن اگر ہوتا تو میں چھاؤں میں لے جاتا اس کو۔ میں کہتا سر ایک چیز آپ کہنا بھول گئے ہیں کہ یہ کائنات اگر نہیں ہے تو جب تک کوئی ہو، جو چینجر کے بغیر نیوٹن کے قانون کا لا کا حاصل یہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے۔ میں کہتا سر ایک جملہ اپنے لا میں اور بڑھا دیں کہ جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہے تو کائنڈلی ایک اور سائنس کا لا آپ بڑھا دیں، تاکہ یہ ہمارے یونیورسٹیوں کے لوگ جو اللہ رسول کو نہیں مانتے، آپ کو بہت مانتے ہیں، وہ ایک جملہ بڑھا دیں کہ کریٹر کے بغیر کریٹنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو نیوٹن نے نہیں بڑھایا کیونکہ مذہب نیوٹن کا ٹاپک نہیں تھا، لیکن قرآن نے بڑھایا ہے بار بار کہ جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، کریٹر کے بغیر کریٹنگ کا عمل کیسے ہو گیا؟ صاف پتہ چلتا ہے، اسی لا سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نیوٹن کا یہ آدھا لا پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ آگے پڑھا دیں گے نا تو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا، کیونکہ جب کریٹر کے بغیر کریٹنگ نہیں ہو سکتی تو پھر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے ساری دنیا کے لیے، وہ یہ کہ پھر کریٹر ہے کون؟ یہاں سے انسان نظریں چرانا چاہتا ہے کہ کریٹر کو بیچ میں لے کر آئے تو پھر خدا کو ماننا پڑے گا، خدا کو مانا تو رسولوں کو ماننا پڑے گا، آسمانی کتابوں کو ماننا پڑے گا، پھر مذہبوں کو ماننا پڑے گا، پھر کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط ہے اس کو ماننا پڑے گا، پھر جب صحیح مذہب تک پہنچیں گے تو پھر مذہب نے کیا کہا ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، زنا حلال ہے لیگل ہے اللیگل ہے، شراب لیگل ہے اللیگل ہے، یہ ساری چیزیں ماننی پڑیں گی۔ بالآخر آپ آ کے پھنستے چلے جاؤ گے بہت ساری پابندیوں میں۔ تو بہت ساری پابندیوں سے آزاد کرانے کا طریقہ یہی ہے کہ نیوٹن کے آدھے لا کو لیا جائے، آدھا لا جو نیوٹن کے لا سے مزید اخذ، نیوٹن نے تو نہیں کہا لیکن اخذ کیا جا سکتا تھا، اس پہ بحث ہی نہ کی جائے، اس کو کہا یہ ان لاجیکل ہے۔ دوبارہ کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، ابھی اتنا ہی کافی ہے۔ اس لیے اللہ کا وجود دو اور دو، اور یہ جو بکواس کرتے ہیں نا فضول قسم کی کہ خدا کو پھر کس نے پیدا کیا، او بھائی یہ ان لاجیکل اس کائنات کے بارے میں ہے کہ خود بخود بن جائے، خدا کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہے، وہ اس کائنات کا حصہ تھوڑی، وہ تو کائنات سے الگ ہے، اس کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کمال کی بات ہے اس خدا کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہہ رہے ہیں عقل میں نہیں آ رہا، اور اس کائنات کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار ہیں جو عقل میں آ رہی ہے، وہ تو اور زیادہ بے عقلی کی بات ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہو۔ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو، جب نہیں پڑھے گا رات کو تو نہیں سمجھے گا بات کو۔ تو اس لیے سائنس کے چکر میں نا اپنے جہنم نہ خریدو میرے بھائی، سائنس کو خدا نہ بنا لو، جتنی ہے سائنس اتنی رہنے دو اس کو، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں سائنس میں ہے تو جتنی ہے اتنی رہنے دو، تو یہ نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے یہ خود بخود دھماکے اور سورج چاند ستارے اور انسان، اور یہ وسیم بھائی کلیم بھائی، میں وسیم کی مثال سے دیتا ہوں کہ انسان کا لفظ بھی مبہم ہے، کہتے ہیں انسان بن گیا، اب وسیم کو دیکھو الگ سے لے جا کے، یار یہ کیسے بن گیا یار، یہ پھر آئے گا نہیں بھائی، نہ غفار بن سکتا ہے، نہ سبکتگین بن سکتا ہے، نہ وحیدہ بن سکتی ہے، نہ نسرین بن سکتی ہے خود بخود، یہ نہیں ہو سکتا، اٹ ازنٹ پاسبل، ٹھیک ہے۔ تو اپنے ایمان کو مت بگاڑو، یہ اہم بات تھی۔ اور ایک اور بات بیان میں رہ گئی تھی، ہاں تو اس لیے میں کہتا ہوں قرآن نے اس ٹاپک کو بہت زیادہ چھیڑا ہے 3 ہفتے سے مسلسل یہی، اور اس ٹاپک کو کہ تمہیں آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے، موت کے بعد زندگی ہے۔ تو اب میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ یار نظریاتی اصلاح تو میں کرتا رہتا ہوں، عملی اصلاح کی طرف بھی اب آنا چاہیے۔ بھائی نظریہ تو بن گیا، اللہ بھی ہے تو کیا کریں، تو ہیں تو ویسے کے ویسے ہی، جب اللہ کو مانتے تھے تو بھی ویسے ہی تھے، مسلمان جب اللہ کو نہیں مانتا تو جیسا ہوتا ہے، ماننے کے بعد بھی بولو
صبح بھی پہلے بھی 2 پراٹھے کھا رہا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا؟ 2 پراٹھے کھائے گا. پہلے بھی گٹکا کھاتا تھا, اللہ کو ماننے کے بعد بھی کیا کرے گا؟ گٹکا کھائے گا. جب اللہ پہ ایمان نہیں تھا تو بھی جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا. ہو سکتا ہے میں بھی, ہو سکتا ہے اللہ نکلا قیامت کے دن تو ہفتے میں 1 دن نماز پڑھ لو. جب اللہ پہ ایمان لے آیا دلائل کی دنیا میں تو بھی کیا کر رہا ہے؟ جمعہ ہی پڑھ رہا ہے. تو اس لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریات کی اصلاح کریں. انسان کو تربیت کے لیے پریکٹیکلی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے صحابہ سے روزے رکھوائے ہیں, ہمارے نبی نے صحابہ سے خواہشات کی قربانی دلوائی ہے, میدان جنگوں میں لا کے لڑوایا ہے صحابہ کو. تو انسان کی اصلاح صرف بیانات سننے سے نہیں ہوتی میرے بھائی, یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نا پریکٹیکلی کچھ کرنا شروع کر دیں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے. اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے, اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس سورج ڈھلکنے کے وقت, الی غسق اللیل اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں, مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں, لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی, بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت جب بالکل کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر, اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا, غروب ہو گیا, لیکن ابھی روشنی ہے, اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو؟ تبدیلی, چینجنگ, آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں, اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے, ابھی دن طلوع ہونے والا ہے. پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا, بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر کر دیا, ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتدبی ہوتا ہے, گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں, معتدبی قابل ذکر دلوک, وہ ایک عصر میں ہوتا ہے ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں, اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں, 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا, سورج کا ڈھلکنا, تو معتدبی ڈھلکنا, قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے, ایک عصر کے وقت. کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین, یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں, ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے, یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں, اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے, اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. معتدبی, دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا, ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت, واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے, لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسے تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا, تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتدبی ڈھلکان, وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ, آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے, میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے, اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی, تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے, درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ, آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے, اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی, تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے, آپ نے تو چائے بولا تھا, تو چائے میں تو کوئی بھی چائے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی، تبھی قرآن و حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق يراد به الفرد الكامل، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا، اکمل نہیں. اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے، نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا، اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار، تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں، میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو، اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا، نبی نے بھی تو کلام کیا ہے، تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے، تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا، پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو، اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں، تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے، ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں، لیکن کیا کریں سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی، پہلے مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا. جب کسی حکم کا مدار حقیقت کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھئی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھئی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں، اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں، بڑا مزہ آ رہا ہے آدمی کو، یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی، اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا؟ بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے، لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے. اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو، ٹینشن ہے یا نہیں وہ 2 پڑھا کرو. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہو نا آدمی تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہو پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول، اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے رہے نماز، وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا، جدت آتی ہے، وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ ٹائم سے چل رہا ہے. تو وقت جیسے ہی تبدیل ہوتا ہے نا ایک نئی نعمت کا ظہور ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت پہ حکم کا مدار رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹائم جیسے جیسے چینج ہوگا تو سمجھ لو کہ اللہ کی نئی نعمت مل رہی ہے تمہیں، تو اس نئی نعمت پہ شکرانے کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. تو ٹائم چینج ہوتا ہے. تو ٹائم جو ہے نا، اب ٹائم تو 24 گھنٹے میں ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے، اللہ نے کہا ہر سیکنڈ میں چینج ہو رہا ہے، لیکن دلوک شمس والا ٹائم اور رات والا ٹائم اور وہ قرآن الفجر، فجر والا ٹائم،
یہ اس میں ٹائم میں بڑا تغیر آتا ہے، تو بڑا تغیر آتا ہے تو نئی نعمت مل رہی ہے، اور لہذا جب نئی نعمت مل رہی ہے، حقیقت میں نہ بھی مل رہی ہو اور حقیقت میں اس سے پہلے بھی مل رہی ہو نہیں، لیکن اب فرض یہ کر لیا گیا ہے کہ جب ٹائم چینج ہوگا تمہیں نئی نعمت ملے گی، اور نئی نعمت ملے گی تم پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو آگے۔ تو اس لیے علماء نے اس مسئلے کو بڑا اچھا سمجھا، اصول فقہ میں ایکسپلین کیا ہے کہ نمازوں کا جو سبب ہے نا وہ کیا ہے؟ اوقات کی تبدیلی۔ جیسے 2 رکعتوں کا سبب سفر ہے، حالانکہ اصل میں نہیں ہے، اصل میں تو کچھ اور ہے، لیکن اب اللہ نے کیا بنا دیا سفر کو، تو ایسے ہی نمازوں کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ وقت میں بڑی تبدیلی۔ تو یہ 5 ٹائم اس زمین پر ایسے ہیں جس میں بڑی تبدیلی ہوتی ہے، اور ان بڑی تبدیلیوں سے انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ اگر یہ ٹائم رک جائے نا تو ہماری زندگیوں کی رنگینیاں ختم۔ صرف فجر ہی کا ٹائم ہو، ظہر میں جو الگ سی انسان کی فیلنگ ہوتی ہیں، عصر میں الگ فیلنگ ہوتی ہیں، مغرب میں الگ، انجوائے کرتا ہے انسان لائف کو، نہ ہر وقت اسے مغرب کا ٹائم چاہیے، اسے عشاء بھی چاہیے، لیکن ہر وقت عشاء نہیں چاہیے، اسے فجر کی بہاریں بھی چاہیے، لیکن ہر وقت فجر کی بہاریں نہیں چاہیے، اسے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ بھی چاہیے، ہر وقت نہیں چاہیے، شام کی ٹھنڈی چھاؤں بھی چاہیے جو عصر کے ٹائم ہوتی ہے۔ اور کیسے سمجھائے میرے بھائی، میرے پاس اس کے علاوہ تبھی تو 5 نمازیں ہیں، تو 2 نمازیں اکٹھی بیٹھی نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اوقات 5 ٹائم چینج ہوتے ہیں اور بڑی تبدیلی آتی ہے، تو 3 ٹائم کیوں پڑھ رہے ہو بھائی تم نماز؟ باقی قرآن و حدیث کے حوالے کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بھی ریئیکشن ریکارڈ کرواؤں گا، اس پہ وہ آ جائیں گے۔ تو میرے بھائی، تو یہ اسلام ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ جب وقت میں بڑی تبدیلی ہوگی تو تمہیں اللہ کی نعمت کو واقعی ہوتا بھی ہے۔ آپ رات کو سو جاؤ ٹائم پہ، صبح صادق کا وقت جب ہوتا ہے نا، نیند پوری ہوتی ہے، خدا کی قسم دل میں ذرا سی بھی اللہ کی محبت کا جذبہ ہونا تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں صبح کے ٹائم کو دیکھ کے، کہ میرے رب نے مجھے رات کو سلا دیا اور بالآخر اب سورج دوبارہ سے نکل کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا ہے۔ دل چاہتا ہے اللہ کو راضی کروں، اٹھوں میں اللہ کے سامنے جاؤں۔ ہم تو پوستیوں کی طرح میجورٹی تو سوری ہوتی ہے نا، اٹھتی 12 بجے ہے کم وقت، اس کو کیا پتا وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور۔ ایک شاعر نے کہا تھا، اگلا مصرع بھول گیا کیونکہ نبی میں رٹا لگا کے یاد کیا تھا 9th کلاس میں اردو ادب میں، وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھے تو غش کرے ارینی گوئے اوجے دور۔ واہ واہ، اب یاد آ گیا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کیونکہ اردو برباد ہو رہی ہے۔ شاعر نے کہا ہے ارینی، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور میں کہا تھا نا ارینی، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو گوئے اوجے طور، طور کے پہلو سے جو آواز آئی تھی نا ارینی، تو وہ والا منظر، وہ روحانی منظر ہوتا ہے، وہ صبح اور وہ چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، یعنی ستاروں کی چھاؤں کے بعد جب صبح پیدا ہوتی ہے نا تو وہ کوہ طور والا منظر، روحانی منظر پیدا ہوتا ہے جب کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی ارینی کی آواز آئی تھی۔ یہ شاعروں کا تخیل ہوتا ہے، کوئی میرے پہ توہین کا فتویٰ نہ لگا دینا بھائی۔ تو فتوے مارکیٹ میں توہین کے آج کل بہت ہلکے چل رہے ہیں، تو ہم اپنے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ 5 نمازیں اللہ نے کیا کر دی میرے بھائی؟ بولو، اصل تو عبادت اسلام میں ہے ہی نماز۔ اصل کیا ہے؟ 5 ٹائم دن میں۔ تبھی علماء کہتے ہیں معافی نہیں ہوتی ہے، کبھی موت تک چلتی رہتی ہے، کیونکہ ٹائم آتا رہتا ہے نا، ٹائم آئے گا تو نماز لازم ہوتی رہے گی، یا تو ٹائم روک لو۔ ہم جب گئے تھے وہاں ناروے میں تھے نا، تو بہت لمبی رات تھی، تو وہاں ٹائم رکا ہوا تھا رات کا، تو مغرب اور عشاء اور فجر میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہوتا تھا۔ فجر 9:15 بجے ہو رہی تھی صبح، اور عشاء میرا خیال ہے 4:30-5 بجے۔ تو چونکہ ٹائم رکا ہوا تھا نا، مغرب کے بعد عشاء کا وقت، فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا، عشاء کا وقت، عشاء کے بعد فجر کا وقت آ ہی نہیں رہا، تو ٹائم رک گیا، تو نماز بھی کیا ہو گئی؟ رک گئی۔ ٹھیک ہے، دیر سے پڑھو اب، تو کیونکہ ٹائم چینج ہوگا تو حکم اللہ کا نماز کا آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ ہاں، جن علاقوں میں 6 مہینے 3 مہینے سورج نکلتا ہی نہیں ہے، وہاں پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میں پھر حدیث میں کچھ اور ہے، وہ پھر ابھی مسئلہ بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ ان جگہوں کی بات ہے جہاں دلوک شمس ہو رہا ہے، سورج نکلتا ہے اور 24 گھنٹے کے اندر غروب ہو جاتا ہے، تو وہاں پھر نمازیں کس طرح ہی پڑھی جائیں گی؟ ٹائم کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے۔ تو اسی طرح جو اصل تو میرا موضوع رمضان تھا، ہم کہاں نکل گئے؟ تو میرے بھائی اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا اور بندوں کا ریلیشن پریکٹیکلی دکھانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے مانتے ہو سچی مچی کے یا اوپر سے، تو اللہ میاں عملی طور پر قربانیاں دلواتے ہیں ہم سے۔ تو ان میں سب سے بڑی قربانی نماز ہے، اس کے بعد اللہ نے سب سے بڑی قربانی رکھی ہے روزے کی۔ نماز کے بعد ہے یہ، لیکن یہ بھی کم نہیں ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں آپ نے کسی کو 1 مہینہ بھوکا رہتے نہیں دیکھ۔ جو فاسٹنگ کرتے ہیں نا ڈاکٹروں کے مشوروں سے، وہ بھی اتنی لمبی فاسٹنگ
نہیں کرتے, اور کرتے بھی ہیں تو اس لیے صحت اچھی ہو تاکہ اور کھا سکیں. کیا خیال ہے بھائی, یہ لمبا عرصہ جی سکیں. مسلمان جو روزہ رکھتا ہے اس میں اس کی نیت صرف اور صرف کیا ہے, اللہ کی رضا. تبھی بعض دفعہ روزہ رکھنے سے صحت کو نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے, لیکن اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, کمزور ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. تو ڈاکٹروں کی فاسٹنگ ہوتی ہے کمزور کرنے کے لیے نہیں, صحت مند بنانے کے لیے, لیکن جو اسلام آپ سے فاسٹنگ کروا رہا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس میں بعض دفعہ آپ کی صحت یعنی آپ کی باڈی کمزور ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے افطاری کی 2 کھجوروں کے ساتھ, اور نیت آپ کی یہ تھی کہ سحری میں طبیعت سے پھوڑوں گا میں, اور ویٹ بھی آپ کا صحیح ہے. میں ڈاکٹروں کی فاسٹنگ اور اسلام کی فاسٹنگ کا فرق بتا رہا ہوں نا بھائی. دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ آپ کا وزن 90 کلو کا ہو گیا ہے, تو آپ ایسا کریں 1 وقت کا کھانا اسکپ کر دیں. یہی کہے گا نا ڈاکٹر, زیادہ بہت زیادہ کہے گا 24 گھنٹے میں 1 ٹائم کھا لیں آپ. کیا خیال ہے؟ یہ تو نہیں کہے گا کہ 48 گھنٹے میں 1 ٹائم کھائیں. کیا خیال ہے؟ اب کیا کیا, اور آپ کا وزن, اور جس کا وزن 60 کلو ہے اس کو تو یہ مشورے بھی نہیں دے گا. لیکن اسلام کیا کہتا ہے, بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کا وزن بے شک 45 کلو ہو, بھلے 30 کلو ہو, بھلے 35 کلو ہو, بھلے 25 کلو ہو. 25 کلو کے بھی ہوتے ہیں کراچی میں جو گٹکے والے ہیں, آپ ان کو ترازو میں رکھ کے دیکھیں. حقیقت بتا رہا ہوں, جو گٹکا کھاتے ہیں نا, سگریٹ پی رہے ہیں کراچی کے لونڈے لپاڑے, ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں, ہو سکتا ہے وہ جھکے ہی نہیں پلڑا, دوسرے پلیٹ پہ وزن رکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو. شف والی سرکار کو بلائیں, وہ دوسرے پلڑے پہ شف کرے گی, وہ شف نیچے چلی جائے گی اور یہ اوپر چلا جائے گا. تو ایسا باریک سا لڑکا بھی جب بالغ ہو گیا تو رمضان کے روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. اب ایسا باریک آدمی جس کو ڈاکٹر کہہ ہی نہیں رہے کہ وزن کم کرو, اس کو تو فاسٹنگ کا کہہ ہی نہیں رہے ہیں. اب کیا ہوا, اس نے افطاری میں 1 کھجور پہ روزہ افطار کر لیا, یہ سوچ کے کہ سحری میں منڈ کے پھوڑوں گا, اور سحری میں اس بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی. ڈاکٹر صحت کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں گے کہ تم روزہ نہیں رکھو. مفتی صاحب کیا کہیں گے, تمہارے باپ کو بھی رکھنا پڑے گا جب تک موت کا خوف نہ ہو یا بیمار ہونے کا خوف. بیمار تو وہ ہوتا ہے جس کو شوگر ہو, اس کی شوگر ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نارمل آدمی بھوک سے مرتا نہیں ہے, نہ بیمار ہوتا ہے, پتا ہے آپ کو, تڑپے گا, کمزور ہو جائے گا, مرے گا نہیں. بھوک سے مرنا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, بہت ٹائم تک بھوکا رہے گا تب جا کے مرے گا. ہاں شوگر کا پیشنٹ تو ہے تو ایک الگ بات ہے, اس کا شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے ایک دم. تو مفتی کیا کہے گا, اسلام کیا کہے گا, نہ بھائی تو مسافر ہے تو چھوڑ سکتا ہے, تو بیمار ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے, غالب گمان ہو, صرف خطرہ بھی کافی نہیں ہے, غالب گمان ہو, ورنہ خطرہ تو ہر وقت ہر آدمی کو ہوتا ہے بیمار ہونے کا, ایسے موہوم خطروں کا اعتبار نہیں ہوتا. تو پتہ ہے چلا بھائی یہ روزہ کس کی خاطر رکھ رہا ہے, وہ الگ بات ہے, ضمن اس کی صحت بھی پھر اللہ اچھی کر دیتا ہے روزے کی بات, لیکن یہ قربانی مسلمان کس کے لیے دے رہا ہے میرے بھائی, اللہ کے لیے دے رہا ہے. اور اگر فاسٹنگ ڈاکٹروں کے ہم صحت کے لیے کر رہے ہوتے تو پھر یہ ٹائم تو ہے ہی نہیں نا. صبح ہمیں 3 بجے اٹھنے کی کیا ضرورت تھی, ڈاکٹر کہتے ہیں دوپہر 12 بجے کھاؤ, اگلے دن 12 بجے کھا لو, وہ زیادہ آسان ہے. اللہ میاں ایسے ٹائم پہ کھانا کھلواتے ہیں جب پوری دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی بھی دنیا میں نہیں کھا رہا ہوتا. اس ٹائم پہ کوئی 3:30-4 بجے پوری دنیا میں جاپانیوں کو بھی نہیں ہم نے دیکھا, وہ بھی فجر کے ٹائم جا کے کچھ ناشتہ واشتہ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ رمضان ہے کیا, اللہ ہلا دیتا ہے ہمیں تھوڑا سا, کیونکہ ہم اللہ کو بھولنے لگتے ہیں. تو اللہ فجر کے وقت میں ہمیں ہلا دیتا ہے کہ تم جاؤ اللہ کے ہاں حاضری دو, پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ ظہر میں دوبارہ مؤذن سے اذان کہلواتا ہے, بھائی میں سب سے پہلے ہوں, سب سے پہلے کون ہوں, میں ہوں. پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے, انسان کی طبیعت میں بھول ہے, پھر بھول جاتا ہے اللہ کو. اللہ بھی اثر میں کیا کرتے ہیں, چل بھائی دوبارہ آ جا. تو اسی طرح پھر اللہ میں اب یوز ٹو ہو جاتا ہے نمازی. جب یوز ٹو ہو گیا تو اللہ کہتے ہیں عبادت کا اسٹائل چینج کرو. اب کیا کرو, اب نماز سے تو عادی ہو گیا نا, صبح آ رہا ہے آٹومیٹیکلی, تو پھر تجھے خود بھی نہیں پتا میں کیوں جا رہا ہوں. تو اللہ میاں کہتے ہیں اب تھوڑی ہلچل ضروری ہے, تو پھر خدا کو بھول رہا ہے, تیری تو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی, عادت پڑ گئی ہے. تو اب اللہ کہتے ہیں اب تھوڑا سا ڈیفرنٹ, اب کیا کر, ایک بالکل الگ نوعیت کا کام کرنا ہے, میری خاطر 1 مہینہ کھانا پینا چھوڑ دے. پھر ہل جاتا ہے. تبھی تو دیکھو رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں اللہ کی محبت کیسی دوبارہ سے پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, احساس ہوتا ہے یار ہم مسلمان ہیں. اور آخری عشرے میں تو کتنا ہی گناہگار سے گناہگار ہو وہ بھی مسجد میں آ جاتا ہے. تو یہ اللہ میاں نے ہلایا ہوتا ہے, ہمیں ایک الگ انداز سے قربانی لے رہے ہیں اللہ میاں. حج میں الگ انداز سے قربانی ہے. اب رمضان کے روزے بھی تو رکھتے 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 ہر سال عادت پڑ جاتی ہے نا, تو اللہ حج میں الگ قربانی, اتنی سخت قربانی ہے نا حج کے, وہ 5 دن جو احرام والے ہوتے ہیں بالکل ہی ڈفرینٹ انداز کی قربانی ہے. وہ گھوم رہے ہو بیت اللہ کے گرد, چکر لگا رہے ہو, رمی کر رہے ہو, 2 چادریں پہن لی سفید, بغیر سلے ہوئے کپڑے, ٹنڈ کرا رہے ہو. بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آدمی کہتا ہے یار یہ خوشبو نہیں لگا رہے,
खुशबू लगाने पर पाबंदी लगा दी, बिल्कुल ही अलग, और सफा मरवा में दौड़ रहे हो, ये ना रमजान में ऐसी इबादत, ना नमाज में ऐसी इबादत, बिल्कुल डिफरेंट अंदाज है इबादत का। बकरीद में अल्लाह बिल्कुल एक अलग जानवर ला के काटो मेरे नाम पे, ये ना हज में इस टाइप की इबादत है, ना उम्रे में है, ना रमजान में है, ना नमाज में है, वो बिल्कुल अलग। तो ये अल्लाह मियाँ जो हमसे करवा रहे हैं ना, ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारी जिंदगी में इन रहूं। समझते हो कि नहीं समझते? तो कामयाब वही होगा जिसकी जिंदगी में अल्लाह इन होगा, और जिसने अल्लाह को अपनी जिंदगी से आउट किया तो वो जन्नत से क्या हो जाएगा? आउट। अल्लाह कहेगा कि जन्नत में इन होने के लिए जरूरी है कि दुनिया में तुम मुझे अपनी लाइफ में इन रखो। कल एक खातून ने मसला पूछा, वो कहने लगी, वो नाम नहीं लेनी अपने रिश्ते का ना, बस ये बता के बयान खत्म करता हूं। तो खुलासा ही निकला कि रोजे रख लिया करो तमीज से, ठीक है ना, अभी से नियत करो, और नफली रोजों की आदत डाला करो। पीर जुमेरात का रोजा हो गया, तो हमें अल्लाह से ताल्लुक को हमने दिखाना है। अल्लाह खाली पीली जबानी बातें नहीं मानता, और ये इस्लाम का हम पर एहसान है कि हमें जब अल्लाह का तारुफ करवाया ना, तो अल्लाह के तारुफ के साथ फिर उसने हमें अल्लाह से रिलेशन मजबूत करने का तरीके भी बताए हैं, और बताया कि जब अल्लाह को मानोगे तो फिर वो वाला मानोगे जैसा मानने का हक है। इससे ही तो अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, वरना वो वाला मानना जो गैर मुस्लिम मानते हैं, उस मानने ना मानने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो ऐसा वाला मानना अल्लाह नहीं मानता इसमें। तो भाई वो मैं बता रहे थे, खातून ने ना मुझसे, मैंने मसाइल रिकॉर्ड करवाता हूँ ना आस्क वाले चैनल पे, तो उसमें किसी ने पूछा, वो अपने वो रिश्ते का नाम नहीं ले रही, कि मेरे शौहर ने मुझे कहा है कि इनसे जो है ना रिजर्व रहो, अब वो नाम नहीं ले रही। तो कह रही है कि वो मुझे लग रहा है वो जिठानी विठानी या सास वास है, इनसे मैंने जब भी बनाने की कोशिश की है, इन्होंने मुझसे तोड़ने की कोशिश की, इनको जब भी मैंने समझाया तो क्या मैं उनसे मैंने कहा आप इनको अपनी जिंदगी से इन करने के बजाय, अपनी जिंदगी में इन करने के बजाय क्या करते हैं? आउट कर। नाम नहीं ले रही कि कौन है, जिठानी है या सास है। मैंने कहा देखो ये खातून इनसे कितना डर रही है, तो जब इतना डर रही है भाई, इतनी खतरनाक है ये इन, तो इस इन को इन करने के बजाय क्या कर दो? आउट कर दो। तो भाई मेरे अल्लाह मियाँ को हम अपनी जिंदगी से आउट नहीं कर सकते, इन करना पड़ेगा। और ये इस्लाम से, मैं तो कहता हूं यार, हमें अल्लाह ने मुस्लिम पैदा करके खुदा की कसम हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने हमें इस्लाम देके किया है। कैसा खूबसूरत इबादत का निजाम दिया। अगर हम मुस्लिम ना होते, अल्लाह ना करे, तो क्या होता? कितने मसाइल। अभी लाहौर में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बहुत से गैर मुस्लिम मुसलमान हुए हैं। उस कॉन्फ्रेंस का ये कि अगर मुस्लिम ना होते, तो ये इस्लाम दुनिया में ना होता तो दुनिया होती क्या? दुनिया होती क्या? सबसे पहली बात, हमारी तो चार होती ही नहीं अगर हम अल्लाह ना करे। बच्चे ही ना होते, ये खुशियां जो घरों में मिली हैं किसकी बरकत से मिली हैं? औलादे ही ना होती, हम भी अंग्रेजों की तरह एक गर्लफ्रेंड होती और उसका कोई पता नहीं, किसी भी वक्त मार्केट से शाट। और औरत का तो ऐसा बेड़ा गर्क होता ना सोसाइटी में, हमारी माएँ ना होती, हमारी बहनें ना होती, औरत गोरों की तरह, जापानियों की तरह अकेली घूम रही होती किसी बॉयफ्रेंड के साथ, ना उसका पीछे पूछने वाला कोई भाई और ना वो किसी की माँ होती, बस फिजिकली होती। बच्चे उसकी खिदमत करके सवाब हासिल नहीं कर रहे, रिलेशन तो होते ही नहीं। ना हम इतने साफ सुथरे होते जितने अब हैं। मैंने बताया था ना, ऑस्ट्रेलिया में गोरे को मैं समझ रहा था बड़ा नेक साफ सुथरा, जनरल स्टोर पे मैं गया, उसने बनियान पहना हुआ था ना, दो गोरे खड़े हुए थे, तो मैंने कहा यार कैसे नीट क्लीन। तो जूतों का डब्बा निकालने के लिए उसने जब यूं हाथ ऊपर किए ना दोनों ने, तो मैं वाकई भागा हूं वहां से। सब ऐसे नहीं होते, किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, सब ऐसे नहीं होते। तो मैंने पहली दफा ये मंजर, तो मैंने वहां पूछा, मैंने कहा यार ये कोई समझाने वाला नहीं है उनको, ये तो वैसे ही कितना बुरा लग रहा है। तो वो जो मेरे मेजबान थे उन्होंने कहा शुक्र करो भाई हम क्या हैं, मुसलमान हैं, हमें अल्लाह मियां ने समझा दी हैं चीजें बहुत पहले से। तो सफाई नहीं है मेरे भाई, सफाई नहीं है। हम पानी से इस्तिंजा ना करते अगर हम मुसलमान ना होते, हमारे रमजान की रौनकें नहीं होती, हमारे रिलेशन नहीं होते। हम नमाज पढ़ने में कितना मजा है, फजर की नमाज में तो ऐसा लुत्फ है यार, सिर्फ उठने की तकलीफ होती है थोड़ी देर की रजाई से निकलते हुए, उसके बाद जब वुजू करके आओ कैसा नूर बरस रहा होता है कि नहीं होता, ऐसा सुकून मिलता है यार। किसी मजहब की इबादत गाह में ये रूहानियत होती है? हालांकि उनकी इबादत गाहों में डेस्क होंगे, कुर्सियां होंगी, सोने और चांदी के वो लगे हुए होंगे और बड़ा डेकोरेट किया हुआ होगा। मैं ऐसे ऐसे इबादत गाहों में गया हूं, अरबों रुपए का सोना लगा हुआ है अंदर, सुकून नहीं है। और आप किसी गांव देहात की मस्जिद में चले जाओ, एक मौजिन होगा बेचारा झाड़ू लगा के पोछा लगा के मस्जिद साफ कर रहा होगा, वहां भी नमाज पढ़ो, वही सुकून मिलता है जो अल-फलाहिया में मिलता है। और हरम चले जाओ तो एक अलग ही मजा है। तो भाई इस्लाम ने जो, खुदा की कसम आखिरत तो बाद में मिलेगी, इस्लाम ने हमें दुनिया में भी क्या कर दिया,
ہماری زندگیوں کو سکون اور خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ رمضان کے روزے کی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم جو افطاری میں لذت ہے وہ لذت غیر مسلم کو نصیب نہیں ہوتی۔ وہ ہماری تکلیف کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سارا دن بھوکے پیاسے کتنا مزہ آتا ہے۔ بس ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ میں پشاور میں تھا نا، تو ایک بوڑھے آدمی آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی وہ کسی نے چھیڑ دیا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں 4 شادیوں پہ لوگ چھیڑ دیتے ہیں دوسرے کو، تو ان بوڑھے سے کہنے لگے، وہ پٹھان تھے، ان کو کہنے لگے یار تم 4 شادیاں کرو، سنت ہے۔ اس بوڑھے نے ایک بات کہی، اس نے کہا خدا کی قسم مزہ اللہ نے صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے، ایک اللہ کی راہ میں لڑنا اور دوسرا افطار کرنا روزہ۔ اتنا اس نے در سے یہ بات کہی ہے نا کہ اس کی لذت میں نے محسوس کی ہے۔ بعض دفعہ آدمی اتنے اندر سے ایک بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے جذبات سامنے والے کے سینے میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ واقعی ایسا ہے، جب آپ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہو نا، تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بھوک ختم ہو رہی ہے، نہ، ایک احساس ہوتا ہے انسان کو کہ میں نے کس کے لیے قربانی دی تھی؟ اللہ کے لیے۔ اب اس قربانی کے ختم ہونے کا ٹائم آ رہا ہے۔ تبھی ہمارے نبی نے کیسی پیاری دعا سکھائی ہے، اس دعا میں خدا کی قسم افطار سے بھی زیادہ مزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کر کے کھجور سے افطار کرتے نا، کیسی توانائی آتی ہے نا، ایک دم جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ذهب الظما، شدید پیاس کا روزہ ہو، کھجور کھاؤ اور پانی پیو، تو آپ فرماتے ذهب الظما، پیاس چلی گئی۔ یہی بتانے کی ضرورت ہے کہ پیاس چلے گی، لیکن نبی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان سے یہ الفاظ دہرا رہے ہیں، ذهب الظما، پیاس چلی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہنے میں مزہ آتا ہے، یہ کہنے میں کیا آتا ہے؟ لطف آتا ہے۔ ذهب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں۔ کیسا ٹھیلا خشک ہوا ہوا ہوتا ہے مغرب سے پہلے روزے دار، بھی چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں، پکوڑوں کی دکان پہ جھگڑے، پیٹرول پمپ پہ لڑائیاں، اور افطاریوں پہ تو ہم نے رولوں پہ لڑتے ہوئے، رول نہیں ہوتے، ایک خاندان تھا، بھی اشارہ نہیں کروں گا، رول پہ لڑائی ہوئی ہے ان کی، افطار ہوا نہیں ہے، بھی رول پہ لڑائی، وہ اس نے یوں کر کے آگے کر لیا، اس نے یوں کر کے پیچھے کر لیا۔ تو یہ سب آنتوں کی خشکی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ ڈر گئے تھے ان کو دیکھ کے، ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، بعد میں پتہ چلا وہ رول پہ لڑائی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے بھوک کی حالت میں دسترخوان بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے دسترخوان کھا جاؤں گا، وہ تو 2 نوالے پیٹ میں اترتے ہیں، پھر رول کا پتہ چلتا ہے بھائی 50 روپے سے زیادہ یا 20 روپے سے زیادہ کی ویلیو نہیں ہے اس سے پہلے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذهب الظما وابتلت العروق، رگیں کیا ہو گئیں؟ تر، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور فرمایا روزے کا اجر اللہ نے لکھ، دنیا کا بھی مزہ دے دیا اللہ نے، اور آخرت میں بھی اس کو محفوظ کر لیا۔ اور اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی میرے بھائی، کہ جسمانی لذت بھی اور روحانی لذت بھی، اس سے غیر مسلم محروم ہے۔ تو اللہ ہمیں اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔